بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کی دوست ایس کے، اور ایس کے ناول میں آپ سب کی خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک۔ چلیے ہم اپنی کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جنت کے پتے بائی نمرہ احمد، قسط نمبر 20۔ وہ جہان کے ساتھ سیدھی اس کے گھر آئی تھی۔ پھر کھانا کھا کر اس نے اجازت چاہی۔ اس کا سارا سامان سبانجی کے ڈروم میں رکھا تھا، اور جس افراتفری میں وہ گئی تھی سوا چند چیزوں کے کچھ بھی نہیں اٹھایا تھا۔ پھپھو نے اصرار کیا کہ وہ اسپرنگ بریک ختم ہونے تک ان کے پاس رک جائے، مگر وہ کل آنے کا وعدہ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تو پھر کہوں گی کہ رک جاؤ۔ پھپھو ذرا خفا تھی۔ پھپھو میں کل آؤں گی نا، پرامس، اب چلتی ہوں۔ ٹھیک ہے مگر کل ضرور آنا۔ جہان ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھا۔ اس کی آنکھیں اور ناک گلابی پڑ چکے تھے۔ سرد و گرم علاقوں کے مابین سفر کا موسمی اثر تھا کہ استنبول پہنچتے پہنچتے اس کا فلو بخار میں بدل گیا تھا۔ آؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، صرف ٹاکسم تک چھوڑنا، آگے سے میں گورسل پکڑ لوں گی۔ میں سبانجی تک چھوڑ دوں گا، نو پرابلم۔ وہ چابی پکڑے جیکٹ پہنتے ہوئے بولا۔ نہیں، اس بخار میں تم 45 منٹ کی ڈرائیونگ کرو گے تو 45 دن تک تم جتاتے رہو گے۔ ویسے بھی مجھ پر تمہارے احسان بہت جمع ہو گئے ہیں، اتنے سارے کیسے اتاروں گی؟ وہ اس کے سامنے سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اتارنے کے لیے کس نے کہا ہے؟ وہ ذرا سا مسکرا کر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اس کی پشت دیکھے گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہان کا رویہ اس کے ساتھ نرم پڑتا جا رہا تھا۔ پاکستان میں پہلے 2 دن تو وہ لاتعلق رہا، شاید اس لیے کہ دونوں کو ٹھیک سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، مگر پھر اس نے خود ہی کچھ محسوس کیا تھا۔ تبھی وہ خود آگے بڑھا اور ان کے درمیان کھڑی سرد دیوار ڈھا دی۔ لیکن وہ اس کے لیے کیا محسوس کرتا تھا جو وہ اس کے لیے کرتی تھی؟ کیا اسے ان کا وہ بھولا بسرا رشتہ یاد تھا جس کے متعلق اس گھر میں کوئی بات نہیں کرتا تھا؟ ابھی کچھ دن وہ اس کے ساتھ رہے گی تو ان سارے سوالوں کے جواب جاننے کی ضرور کوشش کرے گی، اس نے طے کر لیا تھا۔ ٹاکسم اسکوائر کا مجسمہ آزادی اسی طرح تھا جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ مجسمے کے گرد گول چکر میں اگی گھاس پہ سرخ اور سفید زرد ٹیولپس کھلے تھے۔ ہر جگہ سالانہ ٹیولپس فیسٹیول کے پوسٹرز بھی لگے تھے، جو ہر سال کی طرح اس موسم بہار میں بھی استنبول میں منعقد ہونا تھا۔ ٹیولپ کا پھول استنبول کا سمبل تھا، مگر ان کی دلفریب مہک میں ڈوبا ٹاکسم اسکوائر حیا کو خزاں آلود لگا۔ وہ بہار اب وہاں نہیں تھی، جیسے ڈی جے نہیں تھی۔ تم جا رہی ہو؟ حالانکہ میں چاہتا تھا تم کچھ دن ہمارے گھر رہو۔ گاڑی روکتے ہوئے جہان نے چہرہ اس کی طرف موڑے سنجیدگی سے کہا۔ میں کل آ جاؤں گی، مگر کل تک میں سبانجی، اپنا ڈروم بلاک، جھیل اور ہر جگہ جہاں میں اور ڈی جے اکٹھے گئے تھے ایک دفعہ پھر دیکھنا چاہتی ہوں۔ اکیلے، بالکل اکیلے۔ میں ان بیتے لمحوں میں پھر سے جینا چاہتی ہوں۔ مت کرو، تمہیں تکلیف ہوگی۔ بہت تکلیف سہ لی، اب اس سے زیادہ تکلیف مجھے نہیں مل سکتی، اس نے بھیگی آنکھ کا کونا انگلی کے نوک سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، اس نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ اس کے چہرے پہ ابھی تک نقاہت تھی، وہ واقعی بیمار لگ رہا تھا۔ جہان چلا گیا اور وہ مجسمہ آزادی کے گرد اگی گھاس کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ وہ گھاس کا گول قطع اراضی دراصل یوں تھا جیسے کوئی چپٹا رکھا گول سبزہ پھول ہو جس کی سبزی پتیاں بنی ہوں، اور پتی کے درمیان ایک سیدھی روش تھی جو مجسمے تک لے جاتی تھی۔ ٹاکسم کے ہر پھول، ہر پتھر اور ہر بادل پہ جیسی یاد رقم تھی۔ وہ اس کا اور ڈی جے کا 0 پوائنٹ تھا، مین اسٹاپ۔ تقریباً ہر دوسرے دن وہ ادھر آتی تھی، گورسل انہیں یہیں جو اتارا کرتی تھی۔ یہاں سے آگے وہ عموماً میٹرو ٹرین پکڑ لیا کرتی تھی۔ اس اسکوائر کا چپا چپا انہیں یاد تھا، اور ڈی جے کے بغیر سب کچھ ادھورا تھا۔ اور اس طرف استقلال اسٹریٹ تھی، وہاں سے کی گئی ان کی ڈھیروں شاپنگ جو رائے گاہ چلی گئی۔ استقلال اسٹریٹ آج بھی وہی تھی، بہت طویل، نہ ختم ہونے والی، مگر زندگی ختم ہو گئی تھی۔ گورسل کی کھڑکی کے شیشے کے پار وہ باسفورس کا عظیم الشان سمندر دیکھ رہی تھی۔ وہاں سے ایک فیری گزر رہا تھا۔ اسے یاد تھا جب پہلی دفعہ ان دونوں نے اسی جگہ پل پار کرتے ہوئے نیچے فیری تیرتا دیکھا تھا تو وہ تو خوشی اور جوش سے پاگل ہی ہو گئی تھی۔ وہ کبھی بحری جہاز میں نہیں بیٹھی تھی، اور صرف اسے دیکھ کر ہی وہ پرجوش ہو گئی تھی۔ پھر فیری وہیں رہ گیا اور زندگی ختم ہو گئی۔
दोपहर की ठंडी ठंडी धूप सबांजी के दरो दीवार पर फैली थी। ड्रोम ब्लॉक्स तकरीबन वीरान पड़े थे। स्प्रिंग ब्रेक अभी ख़त्म नहीं हुई थी और स्टूडेंट्स अपने अपने टूर्स पर थे। उसे किसी को इत्तला देने का होश ही नहीं था, मगर पाकिस्तान रवानगी वाले दिन जाने हाले को किसी ने बताया और फिर सबके फ़ोन आने लगे थे। मोहतसिम, हुसैन, टॉली, सारा, लतीफ़, अंजुम बाजी सब उसे बराबर फ़ोन कर रहे थे, मगर वो सब यकीनन अभी वापस नहीं आए थे। वो अपने ड्रोम ब्लॉक का गोल चक्कर खाती सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। जब वो सबांजी आई थी तो इन सीढ़ियों पे बर्फ़ जमी थी। अब वो बर्फ़ बाहर ले गई थी। उसने गर्दन ऊपर उठाकर बालकनी के बल्ब को देखा और फिर उदासी से मुस्कुरा दी। कितना डर गई कितना डर गए वो अपने पहले दिन, जब ये बल्ब खुद ब खुद जल गया था कि पता नहीं यह कौन से जिन भूत हैं। निकले हम वही पाकिस्तान के पेंडू। हालांकि ये बताने पर कि ये टेक्नोलॉजी का करिश्मा है, डीजे उसके जाने के बाद कितनी ही देर अफसोस करती रही थी। उसने ड्रोम ब्लॉक का लॉक खोला। कमरा सुनसान पड़ा था। साफ सुथरे बने हुए बिस्तर, मेज़ पे तरतीब से रखी चीज़ें। डीजे के बंक की मेज़ अलबत्ता खाली थी। उसकी सारी चीज़ें हया ने उसके भाई को पैक करके दे दी थी। वो खिड़की में आ खड़ी हुई और स्लाइड खोली। गुड गुड मॉ उसने कहना चाहा, मगर आवाज़ गले में अटक गई। आंसुओं ने उसका गला बंद कर दिया था। दूर कहीं किसी ब्लॉक से डीजे को जवाब देने वाले लड़के ने इतने दिन गैर हाजिरी पे कुछ तो सोचा होगा, मगर शायद वो खुद भी स्प्रिंग ब्रेक पे हो। अब वो आएगा तो उसे कोई आवाज़ नहीं आएगी। उसे क्या मालूम कि अब सारी आवाज़ें ख़त्म हो गई। गुड मॉर्निंग डीजे। उसने खिड़की में खड़े भीगी बेहद मध्यम आवाज़ से डीजे को पुकारा। आंसू उसकी पलकों से टूट कर चेहरे पे लुढ़क रहे थे। जवाब नहीं आया था। अब जवाब कभी नहीं आना था। वो पलटकर अपने बंक की तरफ आई और शाने से पर्स उतारकर अपनी मेज़ पर रखा। फिर जिप खोलकर अंदर से लकड़ी का वो छोटा सा डब्बा निकाला जो उसका जवाब भी उसे ढूंढना था। ओह हया, तुम कब आई? आवाज़ पे वो चौंक कर पलटी। खुले दरवाजे में मोहतसिम खड़ा था और राहदारी से गुजरते हुए उसे देखकर हैरत से रुका था। आज ही आई हूँ, तुम सब वापस आ गए? उसे एक गुना तमानित का एहसास हुआ। वो डब्बा हाथ में लिए उसकी तरफ आ गई। नहीं, वो सब तो अभी कोनिया में है। मुझे ज़रा काम था इसलिए आया था। वो दानिस्ता लम्हा भर को रुका। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि खदीजा इतना अचानक कैसे हुआ। अल्लाह की मर्जी थी मोहतसिम। डॉक्टर कह रहा था कि बैरी एन्यूरिज्म फटे तो ऐसा ही होता है। अचानक से इंसान को लिप्स करता है और अचानक मर जाता है। बहुत कम लोगों को चंद रोज़ कबल दर्द होना शुरू होता है। डीजे को भी हुआ था, मगर उसने माइग्रेन समझकर नज़रअंदाज किए रखा और फिर सब खत्म हो गया। दोस्तों को खोना बहुत तकलीफदेह होता है, मैं समझ सकता हूँ। वो दोनों इसी तरह चौखट पे खड़े थे। मैं तो तब से यही सोच रही हूँ मोहतसिम कि ज़िंदगी इतनी गैर यकीनी चीज़ है। एक लम्हा पहले वो मेरे साथ थी और अगले लम्हे वो नहीं थी। मोमबत्ती के शोले की तरह बेसबात ज़िंदगी जो ज़रा सी फूंक से बुझ जाए। लम्हे भर का खेल। यही अल्लाह ताला का डिज़ाइन है हया, और हमें इसे कबूल करना पड़ेगा। ये क्या कोई पजल बॉक्स है? वो उसके हाथ में पकड़े डब्बे को देखकर ज़रा सा चौंका। उसने नासमझी से डब्बा उसकी तरफ बढ़ाया। चाइनीज़ पजल बॉक्स? तुमने ये कहाँ से लिया? वो डब्बे को उलट पलट कर देखने लगा। किसी ने दिया है, मगर इसे खोल नहीं पा रही। क्या तुम इसे खोल सकते हो? उसने पुरुम्मीद निगाहों से मोहतसिम को देखा। मैं इसे देखता हूँ, ठहरो। वो उसका ऊपर नीचे से जायज़ा ले रहा था। ये कदीम चाइनीज़ पज़ल बॉक्स की तर्ज पर बनाया गया है। इसके ऊपर उमूमन कोई पज़ल बना हुआ है जिसको सॉल्व करने से ये खुलता है, या फिर कोई 5 हुर्फी अल्फाज लगाने से। एक मिनट, उसे जैसे अचंभा हुआ। 5 नहीं, इस पर तो 6 हुरूफ दर्ज है। इस तरह की चीज़ों पे हमेशा 5 हुरूफ होते हैं, मगर शायद इसका जवाब कोई ख़ास लफ्ज़ हो जिस पे 6 हुरूफ सिर्फ पूरे आते हों। मगर अब ये खुलेगा कैसे? वो बेचैनी से बोली। ये तो जिसने दिया है उसी को। वो रुका और ऊपर लिखी सतर को पढ़ने लगा। एक ही दरिया में कोई शख्स 2 दफ़ा नहीं उतर सकता। हया, तुम्हारा वास्ता किसी साइको से पड़ गया है। ये एक पहेली है और इसे हल करना है।
اور اس نے کہا تھا کہ یہ صرف میں ہی حل کر سکتی ہوں، اور اگر اسے توڑا تو یہ میرے کسی کام کا نہیں رہے گا۔ یعنی وہ چاہتا ہے کہ تم دماغ استعمال کرو۔ ویسے یہ فکرہ، وہ اس سطر پہ انگلی پھیرتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا، یہ فکرہ مجھے کچھ سنا سنا سا لگ رہا ہے۔ شاید وہ جیسے یاد کرنے لگا، اس دن جب ہم جیو انفارمیشن کی کلاس میں لکھ لکھ کر باتیں کر رہے تھے، تب شاید پروفیسر نے بولا تھا۔ نہیں، مجھے تو ایسا کچھ یاد نہیں۔ پتہ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ انسان کی یادداشت چیزوں کو بہت ریلیٹ کرتی ہے، ہمیں ایک چیز کو دیکھ کر اس سے متعلقہ چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ خیر جو بھی ہے، تم فکر نہ کرنا، ہم اس کا کوئی حل نکال ہی لیں گے۔ ابھی تو میں کام سے جا رہا ہوں، دیر سے آؤں گا۔ تم دروازہ اچھی طرح لاک کر لینا، آج کل ڈروم بلاک تقریباً خالی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے یوں خیال کرنے پر وہ زیر لب مسکرا دی۔ وہ چلا گیا تو اس نے واقعی میں کمرہ اچھی طرح سے لاک کر لیا۔ سبانجی اتنی ویران تھی کہ اسے انجانا سا خوف محسوس ہوتا رہا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، حالانکہ پیچھے مڑ کر دیکھنے پر اسے سب کچھ معمول کے مطابق ہی نظر آتا تھا، مگر کچھ تھا جو اسے بے چین کیے ہوئے تھا۔ رات بہت دیر تک لیٹے لیٹے وہ پزل باکس کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے انگوٹھے سے حرف تہجی کی سلائیڈ اوپر نیچے کرتی رہی۔ اس نے حروف کے کئی جوڑے بنائے مگر وہ مقفل رہا۔ اسے نیند نے کب گھیرا اسے علم ہی نہیں ہوا۔ پزل باکس اس کے ہاتھ کے گرد ایک طرف لڑک گیا، اب وہ بھی ویسا ہی تھا، سرد، جامد اور مقفل۔ صبح وہ دیر سے اٹھی، ناشتہ کر کے رات والے شکن آلودہ لباس کپڑے پر ڈھیلا سا سویٹر پہنے، بالوں کو جوڑے میں باندھتی وہ نیچے آ گئی۔ اس کا رخ یونیورسٹی میں فوٹو کاپیئر کی طرف تھا۔ وہاں سے اس نے کچھ نوٹس کئی روز پہلے فوٹو اسٹیٹ کروانے دیے تھے اور انہیں اٹھانے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ صبح کی چمکیلی مگر ٹھنڈی ہوا سبانجی کے سبزہ زار پہ بہہ رہی تھی۔ وہ فوٹو کاپیئر کے پاس آئی اور اپنے نوٹس اٹھائے، سبانجی کے کارڈ سے ادائیگی کی اور پھر واپس جانے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ اسے ایک میز پہ رکھا لابارش سا رجسٹر نظر آیا۔ رجسٹر جانا پہچانا تھا۔ اس نے پہلا صفحہ پلٹا اور اس پر بڑا بڑا ڈی جے لکھا تھا۔ او ڈی جے! ایک اداس مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ ڈی جے کا کونسیان! وہ ہمیشہ اپنا رجسٹر فوٹو کاپیئر پر چھوڑ جایا کرتی تھی۔ اس نے رجسٹر اٹھا لیا، وہ اب اس کا تھا۔ باقی چیزیں تو وہ ڈی جے کی فیملی کو دے چکی تھی، مگر اس کی ایک یادگار سنبھالنے کا حق تو اسے بھی تھا۔ وہ باہر آ گئی اور گھاس پر بیٹھ کر ڈی جے کی رجسٹر کے صفحے پلٹنے لگی۔ وہ اس کا رف رجسٹر تھا جسے وہ زیادہ تر لکھ لکھ کر باتیں کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی، اور ایسی باتیں عموماً وہ آخری صفحے پہ ہی کیا کرتی تھی۔ اس نے آخری صفحہ پلٹا تو دھیرے سے مسکرا دی۔ اس روز جیو انفارمیشن کی کلاس میں ان کی اور فلسطینیوں کی اسپرنگ بریک کی پلاننگ اس پہ لکھی تھی۔ وہ بہت محبت سے ڈی جے کے لکھے الفاظ پر انگلی پھیرتی انہیں پڑھ رہی تھی جب ایک دم رک گئی۔ رجسٹر کے اس آخری صفحے کے اوپر بڑا بڑا کر کے ڈی جے کی لکھائی میں لکھا تھا، "Into the some river no man can enter to which Heraclitus 535-475 BC"۔ ایک ہی دریا میں کوئی شخص دو دفعہ نہیں اتر سکتا۔ ہر اقلیتس قبل از مسیح 475-535۔ وہ بالکل شل سی سانس روکے تحیر سے اس سطر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ پزل باکس اسے ڈی جے نے بھیجا تھا؟ جب تک آپ اسے کھول پائیں گی شاید وہ اس دنیا میں نہ رہے۔ وہ ایک دم رجسٹر لیے اٹھ کر ڈروم کی طرف بھاگی۔ اسے متعصم کو ڈھونڈنا تھا۔ ہراکلیتس یونانی فلسفی یاد آ گیا۔ معتصم نے وہ سطر پڑھتے ہوئے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ یہ ہراکلیتس کا ایک قول ہے، جیسے تم نے اس کے دوسرے اقوال سنے ہوں گے، مثلاً۔ وہ یاد کر کے بتانے لگا۔ کتے اسی پہ بھونکتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے ہوتے، یا انسان کا کردار اس کی تقدیر ہوتا ہے۔ وہ انگریزی کے مشہور اقوال بتا رہا تھا۔ ہاں بالکل، حیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے ان میں سے کوئی بھی قول نہیں سن رکھا تھا۔
تو ثابت ہوا کہ ہم اس پزل کے ٹھیک راستے پر چل نکلے ہیں، اور اس راستے پر اس شخص نے یقیناً بریڈ کرمز گرائے ہوں گے۔ اب ہمیں ایک ایک کر کے ہنسل اور گریٹل کے ان بریڈ کرمز کو چننا ہے۔ دور بیٹھی لائبریرین نے کتاب سے سر اٹھا کر اینک پیچھے سے ان کو ناگواری سے ٹوکا۔ وہ دونوں اس وقت لائبریری میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ سوری میم، حیا نے گردن موڑ کر ایک معذرت خواہ مسکراہٹ ان کی طرف اچھالی اور واپس پلٹ گئی۔ اچھا، اب کیا کرنا ہے؟ وہ دھیمی سرگوشی میں پوچھ رہی تھی۔ اگر اس نے ہراکلیتس کا ایک کال ڈبے کے اوپر لکھا ہے تو یقیناً اس کے کوڈ ورڈ کا تعلق اسی کال سے ہوگا، یا پھر شاید ہراکلیدس کی ذات سے۔ ٹھہرو، میں 1 منٹ میں آیا۔ وہ اٹھا اور چند لمحے بعد جب وہ واپس آیا تو اس نے دونوں ہاتھوں میں موٹی موٹی کتابیں اوپر نیچے پکڑ رکھی تھی۔ یہ رہا ہراکلیتس کا اعمال نامہ۔ اس نے دھپ کی آواز سے 7 کتابیں میز پہ رکھی۔ لائبریرین نے چہرہ اٹھا کے اسے تلملا کر دیکھا۔ سوری، وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتا واپس کرسی پہ بیٹھا۔ میں لاء کی اسٹوڈنٹ ہو کر فلسفی کی اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھوں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ میں ہراکلیتس کو گوگل کر لیتی ہوں۔ لیپ ٹاپ ادھر دکھاؤ۔ اس نے ساتھ رکھے معتصم کے لیپ ٹاپ کا رخ اپنی طرف گھمایا اور پیڈ پر انگلیاں رکھیں۔ اف، جب اتنے ڈھیر سارے نتیجے کھلے تو وہ بیزار سی ہو گئی۔ اسے جلدی سے کوئی جواب چاہیے تھا، اور بس جلدی سے وہ باکس کھولنا تھا۔ اتنے لمبے لمبے ڈاکومنٹس کو پڑھنے کا حوصلہ اس میں نہیں تھا۔ ادھر لاؤ، میں پڑھ کر تمہیں مین پوائنٹ بتاتا ہوں۔ اس کی کوفت دیکھ کر معتصم نے لیپ ٹاپ اپنی طرف گھمایا اور پھر اسکرین پہ نگاہیں دوڑاتے پڑھنے لگا۔ ہو، اچھا، ہراکلیتس کا تعلق مائنر ایشیا سے تھا۔ خاصا بدمزاج فلاسفر تھا، اپنے علاقے میں چیف پریسٹ بھی رہا تھا اور کافی خاندانی بھی تھا۔ بڑے بڑے فلسفیوں کو خاصی حقارت سے دیکھتا تھا۔ اس کے خیال میں ہیومر کو بھرے چوک میں لے جا کر درے مارنے چاہیے، اور ہیسوئڈ اتنا جاہل ہے کہ اسے دن رات کا فرق نہیں پتا۔ ہراکلیتس کے مشہور اقوال یہ ہیں: گدھے سونے پر گھاس کر ترجیح دیتے ہیں، کتے ہر اس شخص پہ بھونکتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے، اور بس کر دو معتصم، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اس نے جھنجھلا کر لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ہاتھ دبا کر فولڈ کر دی۔ معتصم ہنس دیا، پھر اپنا موبائل نکالا۔ لطیف رات کو آ گیا تھا۔ اس کا ایک سائیڈ کورس فلسفی ہے، اس کو بلاتا ہوں۔ لطیف کو ادھر آنے اور اس کو ساری بات سمجھنے میں 15 منٹ لگ گئے۔ اب وہ معتصم کی ساتھ والی نشست پر بیٹھا سوچتے ہوئے اس پزل باکس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کیتھولک اور خالصتاً ڈچ تھا، مگر افغانستان میں پیدائش کے وقت لطیف کے نام پر اس کا نام رکھا تھا، جو چونکہ اس کو پہلی خوراک ایک مسلمان نرس نے دی تھی۔ سو لطیف ذہنی اور اخلاقی طور پر ان فلسطینی لڑکوں جیسا ہی تھا۔ میں تو ہراکلیتس نامہ سن کر تنگ آ گئی ہوں، اور اس کے یہ کتوں، گدھوں اور حیا نے باکس کی طرف اشارہ کیا، دریاؤں والے اقوال میری سمجھ سے تو باہر ہے۔ 1 منٹ، لطیف چونکا۔ وہ کتوں اور گدھوں والے اس کے کال ہوں گے، مگر یہ دریا والا صرف اس کا کال نہیں بلکہ اس کے مشہور زمانہ فلسفی ہے، فلکس فلسفی۔ تم نے سن تو رکھی ہوگی۔ میں ہراکلیتس کا نام آج پہلی دفعہ سن رہی ہوں، کجا کہ اس کی فلسفی۔ اوہو، تم نے بلکہ ہر کسی نے یہ فلسفی سن رکھی ہے۔ یہ محاورہ تو تم جانتی ہو نا کہ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ لطیف آگے ہو کر بتانے لگا، یہ محاورہ دراصل ہراکلیتس کی اسی فلسفی کا نچوڑ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص ایک ہی دریا میں 2 دفعہ نہیں اتر سکتا، یعنی کہ جب انسان ایک دفعہ پانی میں قدم رکھ کر نکلتا ہے تو وہ پانی آگے بہہ جاتا ہے۔ پانی اور انسان دونوں ہر لمحہ تبدیل ہوتے ہیں۔ وہ دوبارہ جغرافیائی لحاظ سے تو اسی دریا میں قدم رکھتا ہے، مگر نہ وہ خود ہی وہی پہلے والا انسان ہوتا ہے اور نہ وہ دریا پہلے والا ہوتا ہے۔ سمجھ آئی؟ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے قطعاً سمجھ نہیں آئی تھی۔
नहीं, तुम्हें समझ नहीं आई। देखो, जब इस्तांबुल में पहले दिन तुमने बास्फोर्स का समुंदर देखा था, तब वो समंदर नहीं था जो तुमने कल देखा। अब ना तुम वो हो और ना ही समंदर वही है। हर चीज़ लम्हा ब लम्हा बदल जाती है। ये है हरकलतीस की फ़िलॉसफ़ी ऑफ चेंज। हया ने इस बात में सर हिलाते बक्स उठाया। और तुम्हें पता है, चेंज में पूरे 6 हुर्फ होते हैं। ओह हाँ, मोहतसिम ने ज़रा जोश से डेस्क पे हाथ मारा। इधर उधर टेबल पे बैठे तुलबा ने सर उठाकर देखा। लास्ट टाइम एक्सचेंज स्टूडेंट, लाइब्रेरियन ने कड़ी निगाहों से उसे देखते उंगली उठाकर वार्निंग दी। मोहतसिम ने फौरन सर झुका दिया। वो दबे दबे जोश से हुर्फ की साइड्स ऊपर नीचे कर रही थी, यहाँ तक कि उसने पूरा लफ्ज चेंज लिख दिया। अब ये खुल जाएगा। मगर पजल बॉक्स जामिद रहा। इसका मतलब है कि पासवर्ड कुछ और है, और वो कुछ ऐसा है जिसे सिर्फ तुम खोल सकती हो, कुछ ऐसा जो सिर्फ तुम्हें ही मालूम होगा। हाँ, तुम हराक्लितीस की मीटाफिजिक्स में तो इंटरेस्टेड नहीं हो, लतीफ़ कुछ सोचकर कहने लगा। फिलहाल तो मैं टॉक्सिम जाने में इंटरेस्टेड हूँ। मेरा ख्याल है मैं तैयार हो जाऊँ। वो हार मानते हुए बॉक्स ले उठ गई। हमने भी टॉक्सिम जाना है और गौरसल निकलने में 1.5 घंटा तो है। तुम तैयार हो जाओ तो इकट्ठे चलते हैं। लकड़ी का वो पजल बॉक्स उसने अपने ड्रोम में लकड़ी का वो पजल बॉक्स उसने अपने ड्रोम के लॉकर में रखा। फिर अपने कपड़े खंगालने लगी। जिस अफरा तफरी में गई थी, ये याद कहाँ था कि लॉन्ड्री को कपड़े नहीं दिए। उस वक्त जो एक वाहिद स्त्री शुदा जोड़ा हैंगर पे लटका था, वो उसका स्याह फ्रॉक था, जिसकी ऊपरी पट्टी सुनहरी सिक्कों से भरी थी, वही जो वो जहान के इस्तकलाल स्ट्रीट में दिए गए डिनर पर पहन कर गई थी। फिलहाल वो फूफू से पहले अपनी इन मेज़बान आंटी के घर जा रही थी, जिन्होंने पहले रोज़ उनका खाना किया था। चूँकि वो एक तरह से डीजे के लिए ही जा रही थी, सो ये काम वाला फ्रॉक मुनासिब नहीं था। लेकिन वो ऊपर स्याह कोट पहन लेगी तो काम छुप जाएगा, और नीचे से तो फ्रॉक सादा ही था। उसने लिबास बदलकर अपने बाल कैचर में बांधे, फिर अपनी सुनहरी क्लच में से पाकिस्तानी स्लिम सा मोबाइल डाला। क्लच छोटा सा था, उसमें तुर्क भद्दा फ़ोन पूरा नहीं आता था, सो उसने तुर्क फ़ोन को जैकेट की जेब में रख दिया और क्लच की जंजीर को एक कंधे से गुजारकर दूसरे पहलू में डालकर बड़ी पिन के साथ फ्रॉक के बेल्ट से नथी कर लिया। सुनहरी सिक्कों के काम में सुनहरी सितारों वाला पर्स छुप सा गया था। कम से कम अब कोई उसका पर्स छीन तो नहीं सकता था। मिसेस अब्दुल्ला का पता उसके पास था। हाल ही से उनका नंबर लेकर उनको फ़ोन भी कर दिया था। जब से वो तुर्की आई थी, उनके घर पलट कर नहीं गई थी। अब उसे लाजमी जाना चाहिए था। गौरसल में वो दरमियानी रास्ते वाली नशिस्त पर बैठी थी। रास्ते के उस अतराफ मोतसिम और उसके साथ लतीफ़ बैठा था। हया के बाएं जानिब खिड़की के साथ वाली नशिस्त पे एक तुर्क लड़की बैठी थी। तुम्हारा तुम्हारा फ्लोट तुम्हारा फ्लोटीला फ़लस्तीन कब पहुँचेगा मोतसिम? वो सियाह कोट की जेबों में हाथ डाले उसकी तरफ गर्दन मोड़कर उससे मुखातिब थी। जून में पहुंच जाएगा। इसराइली उसे दाखिल तो होने देंगे ना? उम्मीद तो है, क्योंकि ये फ्लोटीला तुर्की का है और उसमें बहुत से ममालिक के वफद भी है। जवाब लतीफ़ ने दिया। और अगर इसराइलियों ने ऐसा ना होने दिया तो आखिर बनी इसराइल से कभी किसी चीज़ की तवक्को की जा सकती है? तो फिर ये याद रखना कि जितने बनी इसराइल वो हैं, उतने हम भी हैं। वो सामने देखो, वो इसराइली एम्बेसी है। मोहतसिम के इशारे पर उन दोनों ने गर्दनें ऊंची करके विंडो स्क्रीन के पार देखा, जहां एक झंडे वाली इमारत दिखाई दे रही थी। अगर फ्लोटीला गज्जा ना पहुंचा तो मैं वादा करता हूं कि ये एम्बेसी दोबारा इस्तांबुल में नज़र नहीं आएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। लतीफ़ ने उसके शाने पे हाथ रखा। मी टू, हया ने फ़ौरन कहा। मी थी, पास बैठी तुर्क लड़की ने फ़ौरन उंगली ऊपर की। वो बेइख्तियार हंस दी। वैसे मोहतसिम, टॉली को अगवा करना ज़्यादा मुनासिब रहेगा नहीं? लतीफ़ की बात पर सब हंस पड़े थे। उसे याद था डीजे को उनकी टॉली से दोस्ती कितनी बुरी लगती थी। टॉक्सिम स्क्वायर पर मगरिब उतर रही थी और हर तरफ अंधेरा सा छा रहा था। स्क्वायर की बत्तियां एक एक करके जलने लगी थी। तुमने जिधर जाना है हम तुम्हें छोड़ देते हैं, अकेली मत जाओ। वो दोनों बस से उतरकर उसके लिए रुके खड़े थे। तुर्कों के साथ रहकर तुम भी तुर्क बन गए हो।
ان پرخلوص ترکوں سے راستہ پوچھو تو منزل تک پہنچا کر آتے ہیں۔ مادام، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان پرخلوص ترکوں کے اس ملک میں ہر سال تقریباً 500 لڑکیاں اغوا کر کے آگے بیچ دی جاتی ہے، اور یہ ترکی کا سب سے منافع بخش کاروبار ہے۔ اچھا، اب ڈراؤ تو مت، مجھے تھوڑی دور ہی جانا ہے۔ وہ تینوں سڑک کے کنارے ساتھ ساتھ ہی چلنے لگے تھے۔ تم اپنی آنٹی کے گھر جا رہی ہو؟ ہاں، مجھے ابھی اپنی ہوسٹ آنٹی کے گھر بھی جانا ہے۔ کچھ دن بعد میں جب واپس آؤں گی تو اس پزل باکس کا حل ڈھونڈیں گے، اوکے؟ وہ تینوں باتیں کرتے ہوئے ٹھنڈی ہوا میں ساتھ چل رہے تھے۔ مجسمہ آزادی ان کے پیچھے رہ گیا تھا۔ لاؤنج میں سوگوارے سے چھائی تھی۔ مسز عبداللہ اور ان کی سرخ بالوں والی بیٹی مہر مغموم سی سامنے صوفہ پر بیٹھی تھی۔ حیا کے صوفے سے ذرا دور کارپیٹ پر مہر کی بیٹی عروہ کشن کا سہارا لیے نیم دراز ریموٹ پکڑے ٹی وی پر کارٹون دیکھ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، ہم دونوں ہر ہفتے آپ کی طرف چکر لگانے کا پلان بناتے تھے، مگر ہر دفعہ کچھ نہ کچھ روک لیتا، اور اب… اس نے تعصب سے سر جھٹکا۔ تم مجھے اسی روز بتا دیتی تو کم از کم میں اسے دیکھ ہی لیتی، پھر کلیئرنس میں تمہاری مدد کروا دیتی۔ تم کتنی پریشان رہی ہوگی۔ مجھے تو اپنی آنٹی کو بتانے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ ایسا اچانک دھچکا لگا کہ… اس نے فکرہ ادھورا چھوڑا اور سر جھکا کر انگلی کی پور سے آنکھ کا کنارہ پوچھا۔ مہر نے بہت فکرمندی سے اس کی طرف دیکھا۔ تم بہت کمزور ہو گئی ہو پہلے سے حیا، اور تمہاری رنگت بھی کملا گئی ہے۔ بس بخار ہو گیا تھا اور پھر سفر کی تھکان۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ وہ واقعی بہت پسمردہ اور تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ میں ذرا کھانے کا کچھ کر لوں؟ مسز عبداللہ اٹھی تو وہ بے اختیار کہہ اٹھی۔ کھانا پھوپھو کی طرف ہے، میں بس چائے پیوں گی، پھر مجھے صرف 10 منٹ دو۔ وہ عجلت سے کہتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ مہر بھی ان کے پیچھے جانے کے لیے اٹھی، پھر عروہ کو دیکھا۔ عروہ، تم حیا کو کمپنی دو، اور فار گاڈ سیک عروہ، جب کوئی مہمان آتا ہے تو ٹی وی نہیں دیکھتے۔ اس نے جاتے جاتے بچی کو خفگی سے گھورا۔ عروہ گڑبڑا کر سیدھی ہوئی اور مڑ کر حیا کو دیکھا، پھر سادگی سے مسکرا دی۔ سوری، کوئی بات نہیں، تم بے شک کارٹون دیکھ لو، میں بور نہیں ہوں گی۔ ویسے کون سا کارٹون ہے یہ؟ اسے کارٹون ذرا شناسا لگے تو آنکھیں سکیڑ کر اسکرین کو دیکھنے لگی۔ کیپٹن پلانٹ، آپ نے دیکھے ہیں کبھی؟ عروہ دبے دبے جوش سے بتاتی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ ارے یہ کیپٹن پلانٹ ہے، میرے فیوریٹ، وہ ایک دم خوشی سے کہتی صوفے کی نشست کے پر آگے کو ہوئی۔ مجھے یہ بہت پسند ہے، اور لنڈا تو بہت زیادہ۔ عروہ میری تو جان تھی کیپٹن پلانٹ میں بچپن سے ہی ان کی بہت جنونی فین رہی ہوں۔ جب یہ سارے پلانیٹرز اپنی اپنی انگوٹھیاں فضا میں بلند کر کے فائر، ارتھ، ونڈ، واٹر چلاتے تھے تو میرے اندر اتنی انرجی بھر جاتی تھی کہ مجھے لگتا میں بھی اڑنے لگوں گی۔ وہ چھوٹے بچوں سے کبھی بھی اتنی بے تکلف نہیں ہو پاتی تھی، مگر یہاں معاملہ کیپٹن پلانٹ کا تھا۔ پھر میرے ابا نے مجھے سمجھایا کہ آگ، مٹی، ہوا اور پانی ہمارے اس سیارے کو بنانے والے 4 ایلیمنٹس ہیں۔ تب پہلی دفعہ مجھے ان 4 یونانی عناصر کا پتہ چلا تھا۔ ہاں مجھے پتہ ہے، ماما نے مجھے بتایا تھا کہ یہ یونانی عناصر ہیں۔ مجھے بھی تبھی ابا نے بتایا تھا کہ کس طرح یونانی فلسفیوں نے یہ 4 عناصر باری باری پیش… وہ کہتے کہتے ایک دم رکی۔ لمحے بھر کو اس کے اندر باہر بالکل سناٹا چھا گیا۔ یونانی عناصر؟ اس نے بے یقینی سے زیر لب دہرایا۔ اسے یاد تھا، یہ عناصر یونانی فلسفیوں نے پیش کیے تھے۔ کسی نے کہا دنیا پانی سے بنی ہے، اور کسی نے کہا ہوا سے، اور وہ عنصر اس فلسفی کی پہچان بن گیا۔ ہراکلیٹس کا عنصر کون سا تھا؟ وہ خود سے پوچھتی جیسے چونک اٹھی۔ عروہ منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عروہ، مجھے نیٹ چاہیے، ابھی اسی وقت، وہ بے چینی سے بولی تو عروہ سر ہلا کر اٹھی اور صوفے پر سے ایک آئی پوڈ اٹھا کر اسے دیا۔ یہ ممی کا آئی پیڈ لے لو۔ تھینکس۔ اس نے آئی پوڈ پکڑ کر اس کا گال تھپتھپایا اور جلدی جلدی گوگل کھولنے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب وہ ان سب کو خدا حافظ کر کے باہر آئی تو سڑک کے کنارے چلتے ہوئے اس نے کوٹ سے اپنا ترک فون نکالا اور تیزی سے معتصم کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ حیا خیریت؟ وہ فون اٹھاتے ہی ذرا فکر مندی سے بولا تھا۔
معتصم، تمہیں پتہ ہے یونانی فلسفیوں نے زمین کی تحقیق کی وضاحت کرنے کے لیے کچھ عناصر پیش کیے تھے کہ زمین ان سے مل کر بنی ہے۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ آہستہ سے بولا، حیا، میرے خیال سے تم ذرا تھک گئی ہو، تھوڑا سا ریسٹ کر لو، اس کے بعد تم نارمل ہو جاؤ گی۔ معتصم، اس نے جھنجھلا کر زور سے کہا، میں سنجیدہ ہوں، میری بات سنو، ہم خواہ مخواہ اس نیم پاگل آدمی کی سواہ عمری پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں اس کی فلسفی چاہیے تھی۔ اس دور کے ہر فلسفی نے اپنا ایک عنصر پیش کیا تھا اور اس کے خیال میں زمین کی ہر چیز اس عنصر سے بنی تھی۔ کسی نے کہا وہ پانی ہے، کسی نے کہا ہوا، اور یوں ان چاروں بلکہ پانچوں عناصر کی فہرست مرتب ہوئی۔ ہراکلیتس کا عنصر آگ تھا اور یہی اس کی پہچان تھا۔ فائر، ہاں، فائر، ہراکلیتس کی دائمی آگ۔ اس نے آگ کی بنیاد پر اپنی فلسفی آف چینج پیش کی تھی۔ معتصم، انسان ایک دریا میں دو دفعہ کیوں نہیں اتر سکتا؟ کیونکہ انسان اور دریا دونوں ہراکلیتس کے خیال میں آگ سے بنے تھے، اور دنیا میں سب سے زیادہ تبدیل ہونے والی چیز آگ ہے، جو ہر لمحہ بدلتی ہے اور جو ہر چیز کو بدل دیتی ہے۔ اس پزل باکس پہ لکھی بات ایک ہی لفظ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جو ہے فائر۔ وہ کالونی کے سرے پہ کھڑے ہو کر فون پر کہہ رہی تھی۔ رات بڑھ رہی تھی اور اسٹریٹ پولز جل اٹھے تھے۔ مگر حیا، فائر میں تو 4 حرف ہوتے ہیں، یہ کوڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوڈ ہے بھی نہیں، اس کا مطلب ہے آگ، اصلی والی آگ، ٹولی کا لائٹر، اسرائیلی آگ، یاد ہے تمہیں؟ او مائی، اسے ایک لمحہ لگا تھا سمجھنے میں۔ تمہارا مطلب ہے کہ اس نے آگ کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ اس کی خط کیونکہ اس خط کی طرح اس باکس پر بھی کچھ لکھا ہوگا جو صرف آنچ دکھانے سے ظاہر ہوگا۔ اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے اس کی بات مکمل کی۔ حیرت ہے، یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ تم کافی تھک گئے ہو، ذرا آرام کر لو، پھر تم نارمل ہو جاؤ گے۔ جواباً وہ ہنس دیا۔ چلو پھر تم رات کو واپس آؤ گی تو اس باکس کو کھول لیں گے۔ نہیں، میں آج رات واپس نہیں آؤں گی، میں آنٹی کی طرف رکوں گی۔ تمہاری اپنی آنٹی یا پھر وہ ہوسٹ آنٹی؟ میں فکرہ اس کے منہ میں رہ گیا۔ کسی نے اس کے کان پہ لگا فون زور سے کھینچا تھا۔ اسے مڑنے یا چیخنے کا موقع بھی نہیں مل سکا۔ کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور کوئی سوئی کی نوک تھی جو اس کی گردن کے آر پار کہیں چبھی تھی۔ لمحے بھر کا عمل تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرے بادل چھانے لگے۔ دل و دماغ کے سن ہونے سے قبل جو آخری بات اس نے سوچی تھی وہ یہ تھی کہ کوئی اسے پیچھے کی طرف گھسیٹ رہا تھا اور پھر ہر طرف اندھیرا تھا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ بدقت پلکیں اوپر کو اٹھی تھی، ان پر جیسے بہت بوجھ سا تھا۔ ہر سو اندھیرا تھا، گھپ اندھیرا۔ وہ ایسے پڑی تھی کہ کمر دیوار سے لگی تھی اور گھٹنے سینے سے۔ وہ جیسے ایک بہت تنگ و تاریک جگہ پر بہت سے سامان کے اندر کہیں پھنسی بیٹھی تھی۔ اس نے آنکھیں چند ایک بار جھپکائی۔ منظر ویسا ہی رہا، اندھیرا، تاریکی، بس اتنا احساس ہوا کہ وہ کسی تنگ سے کمرے میں ہے جہاں اس کے دونوں اطراف وزنی چیزیں رکھی ہیں۔ اس نے کوہنیوں کے بل اٹھنا چاہا تو دائیں ہاتھ میں کھینچاؤ تھا۔ اس نے ہاتھ کھینچنا چاہا، ذرا سا لوہا کھنکا۔ اس کی دائیں کلائی میں ایک ہتھکڑی ڈالی تھی اور وہ دیوار سے بندھی تھی۔ اس نے زور سے کلائی کو جھٹکا مگر بے سود۔ اس کے سر اور کمر میں بے تحاشا درد ہو رہا تھا، جیسے کوئی چوٹ لگی ہو۔ وہ اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے دوسرے ہاتھ کے سہارے ذرا سی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ بائیں جانب کوئی بوجھ سا اس کے اوپر گرنے لگا۔ اس نے آزاد ہاتھ سے اسے پرے ڈھکیلا تو وہ نرم سا بوجھ دوسری جانب ذرا سا لڑک گیا۔ حیا نے گردن موڑی۔ درد کی ایک ٹیس بے اختیار اٹھی۔ اس کے لبوں سے کراہ نکلی۔ پیچھے دیوار لکڑی کے پھٹوں سے بنی تھی اور پھٹوں میں باریک سی درزیں تھیں۔ اب ذرا آنکھیں اندھیرے کی عادی ہوئی تو اسے نظر آیا، ان درزوں سے رات کی تاریکی میں زرد سی روشنی جھانک رہی تھی۔ وہ بدقت چہرہ اس درز کے قریب لائی اور آنکھیں سکڑ کر جھانکا۔ باہر ہر سو سمندر تھا، سیاہ پانی جو رات کے اس پہر زرد روشنیوں میں چمک رہا تھا۔ پل کی روشنیاں، ہاں وہ پل ہی تھا۔
وہ باسفورس کے سمندر پر بنے اس پل کے آس پاس ہی کہیں تھی، مگر وہ باسفورس برج نہیں تھا، وہ ذرا مختلف لگ رہا تھا، شاید وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ بائیں طرف موجود بوجھ پھر سے اس پر لڑھکنے لگا۔ اس نے کوف سے اسے پرے ڈھکیلا تو اس کا ہاتھ نم ہو گیا۔ وہ نم ہاتھ چہرے کے قریب لائی اور دور سے آتی روشنی میں دیکھنا چاہا۔ اسے نمی کا رنگ تو نظر نہیں آیا، مگر بو، وہ خون تھا۔ وہ متہ وہ متوج سی ہو کر ہاتھ اپنے کپڑوں سے رگڑنے لگی۔ اس کا کوٹ اس کے جسم پہ نہیں تھا۔ جو واحد خیال اسے اس وقت آیا تھا وہ بہت تکلیف دہ تھا۔ عبد الرحمن پاشا نے اغوا کروا لیا تھا۔ زور زور سے وہ اپنا ہاتھ سنہری سکوں سے رگڑ رہی تھی۔ جب اس کی انگلیاں ذرا بھاری سی چیز سے ٹکرائی، وہ ٹھہر گئی اور ٹٹولا۔ اس کا چھوٹا سنہری کلچ جو فراک کی بیلٹ کے ساتھ نتھی تھا، اس کے سر میں درد سے ٹیس اٹھ رہی تھی۔ ذہن میں اپنی پھوپھو کی آخری گفتگو گونج رہی تھی۔ اس نے شام میں انہیں یقین دلایا تھا کہ رات کھانے پر وہ ان کے ساتھ ہوگی۔ اب جانے کون سا وقت تھا، پھوپھو نے اس کا انتظار کیا ہوگا اور اسے نہ پا کر کیا ان کے ذہن میں آیا ہوگا کہ وہ اغوا ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے آزاد ہاتھ سے کلچ کھولا۔ اندر اس کا پتلا سا پاکستانی فون رکھا تھا۔ انہوں نے اس کا فون کیوں نہیں لیا؟ وہ سمجھ گئی تھی۔ اس کا ترک فون کھینچ کر انہوں نے سمجھا ہوگا کہ وہ اسے رابطے کے ہر ذریعے سے محروم کر چکے ہیں، اور فراک کے ساتھ نتھی کلچ پر ہم رنگ ہونے کے باعث کسی نے غور نہیں کیا ہوگا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس کے پاس 2 فون تھے، مگر عبد الرحمن پاشا کو تو معلوم تھا۔ لیکن اس نے اسکرین کو چھوا تو وہ روشن ہو گئی۔ بند کمرے میں مدھم سی سفید روشنی جل اٹھی۔ اس موبائل میں مہوش کی مہندی والے روز ہی اس نے بیلنس ڈلوایا تھا، اور یہ پاکستانی نمبر تھا جس کی رومنگ آن تھی۔ معلوم نہیں کتنے پیسے بچے تھے، 1 کال کے تو ہوں گے۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ بیلنس چیک کیا۔ اس میں اتنے ہی پیسے تھے کہ وہ ترکی کے کسی نمبر پہ 30 سیکنڈ کی کال کر سکتی تھی۔ بس اتنی سی دیر بھی وہ جہان کو اپنی صورتحال سمجھا سکتی تھی۔ وہ جلدی جلدی فون بک نیچے کرنے لگی۔ جے میں جہان کا نمبر نہیں تھا۔ اس نے سی میں دیکھا، وہاں بھی نہیں تھا۔ وہ ذرا حیرت سے سبین پھوپھو کا نام تلاشنے لگی۔ ان کا نمبر بھی غائب، بس پاکستانی نمبرز تھے۔ کیوں؟ اس نے دکھتے سر کے ساتھ سوچنا چاہا، اور تب ایک جھماکے سے اسے یاد آ گیا، یہ پاکستانی فون تھا، اور ترکی کے سارے نمبرز اس نے اپنے ترک فون میں محفوظ کر رکھے تھے۔ اب وہ گھر فون کر کے اپنے اغوا کا نہیں بتا سکتی تھی، اور نہ اتنا بیلنس تھا کہ وہ انہیں کال کر کے جہان کا نمبر لیتی۔ 30 سیکنڈ کی کال اسے ضائع نہیں کرنی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سر دیوار سے لگا دیا۔ وہ سوچنا چاہتی تھی فرار کا کوئی راستہ، مدد کی کوئی صورت، اور تبھی اس نے لکڑی کی اس دیوار کے پار وہ آوازیں سنی۔ عربی میں تیز تیز بولتا ایک آدمی جیسے دور سے چلتا ہوا اسی طرف آ رہا تھا۔ پاشا تمہیں جان سے مار دے گا اگر اسے علم ہوا کہ تم اس لڑکی کو اٹھا لائے ہو۔ یہ بحری جہاز روانہ ہو جائے، پھر میں یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا، جہاں پاشا کے فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ دوسری آواز ذرا جھنجھلائی ہوئی تھی۔ وہ دونوں اسی دیوار کے پیچھے باتیں کر رہے تھے۔ تم امید کرو، اور تم اچھی امید کرو، کیونکہ اگر پاشا کو آوازیں دور جا رہی تھی، اب وہ مبہم سی ہو گئی۔ اس نے ان دونوں کی باتوں پہ غور کرنا چاہا۔ وہ پاشا کا ذکر کر رہے تھے، کچھ ایسا جو اس کے علم میں نہیں تھا، بحری جہاز کی روانگی اور پاشا کی لا علمی۔ تو کیا پاشا کے کہنے پہ اغوا نہیں کی گئی تھی؟ وہ کتنی دیر اپنے درد کرتے سر کے ساتھ سوچنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا۔ اس فون میں ترکی کا ایک ہی نمبر تھا۔ جب وہ ریسٹورنٹ میں اپنا ترک موبائل چھوڑ کر گئی تھی تو اسے اسی پاکستانی فون پر پاشا نے کال کیا تھا۔ اس نے وہ نمبر محفوظ نہیں کیا تھا، مگر وہ کال لاگ میں پڑا تھا۔ اس نے کپکپاتی انگلیوں سے لاک کھولا، وہ خالی تھا۔ صرف ایک کال تھی جو ترکی آتے ہی ابا نے اس نمبر پہ کی تھی، باقی لاگ ارم نے مٹا دیا تھا۔ اس کا سر گھومنے لگا۔ ہر طرف اندھیرا تھا، ہر راستہ مسدود، ہر دروازہ بند۔ وہ 30 سیکنڈ کی کال کس کو کرے؟ سارے ایمرجنسی نمبرز ترک فون میں تھے، اور ترکی کے دوسرے نمبرز اسے زبانی یاد نہیں تھے۔ فون نمبر حیا سلیمان کو کبھی زبانی یاد نہیں ہوتے تھے۔ بوجھ پھر سے اس پر لڑھکنے لگا۔ اس نے موبائل کی روشنی اس پہ ڈالی اور ایک دم بالکل شل رہ گئی۔ وہ لمبے سنہرے بالوں والی ایک لڑکی تھی جو اس پر گری تھی۔ اس کے منہ اور کندھے سے خون نکل رہا تھا۔
बगैर आस्तीन के कमीज से झलकते उसके सुनहरे बाजू पे कुछ लिखा था। उसने फटी फटी आंखों से उसे देखते हुए उसके बाजू पे मोबाइल की रोशनी की। वहाँ स्याह रंग से अंग्रेजी में लिखा था नताशा। नताशा शायद उसका नाम था, और वो उसके नाम का एक बदसूरत सा टैटू था, या जला हुआ कोई दाग। उसने मोबाइल की रोशनी इधर उधर दौड़ाई। उस छोटे से डब्बे में हर तरफ लड़कियां थीं, एक दूसरे के ऊपर गिरी हुई, बेहोश बेसुध पड़ी। किसी के चेहरे पर नील थे तो किसी के बाजुओं पर खराशे या जमा हुआ खून। खून की बू और सर में उठता शदीद दर्द। उसका जी एकदम मतलाने लगा था। उसे महसूस हुआ वो फिर से होश खो देगी। अपने नाकारा फ़ोन को खुले क्लच में डालते हुए उसकी निगाह अंदर पड़े कार्ड पे पड़ी। उसने जल्दी से वो कार्ड निकाला। इत्तिसलात का कॉलिंग कार्ड, जो उन्होंने अबू ज़हबी में ख़रीदा था, मगर अब वो बेकार था। उसने अंदर उंगलियां डालकर टटोला और फिर ये तहशुदा कार्ड निकला। कार्ड को सीधा करके उसने घुटने पर रखा और मोबाइल की रोशनी उस पर डाली। ऑफ वाइट कार्ड पे लिखे स्याह अल्फाज रोशन हुए, शेख उस्मान शबीर। नीचे तुर्की के 3 नंबर्स लिखे थे, ऑफिस, घर और मोबाइल। उसका दिल नई उम्मीद से धड़कने लगा। उसे एक्सटेंशन याद नहीं आ रही थी, कोई तारीख थी, कोई निशान, कोई मशहूर वाक़या। उसने आंखें बंद करके याद करने की कोशिश की। उसे ये 30 सेकंड की कॉल ज़ाया नहीं करनी थी, मगर उसे याद नहीं आ रहा था। सर में उठता दर्द अब नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था। उसने आंखें खोलकर दोबारा कार्ड को देखा और कुछ सोचकर मोबाइल नंबर मिलाया और फ़ोन कान से लगाया। तुर्क में रिकॉर्डिंग चलने लगी थी, जिसका मतलब ये था कि फ़ोन बंद है। उसने डूबते दिल के साथ घर का नंबर मिलाया। घंटी जा रही थी। वो बेचैनी से लब काटती सुने गई। उसकी उम्मीद का दिया बार बार जलता बुझता जा रहा था। बंद कमरे में खून की अजीब सी बू फैली थी। उससे सांस लेना दुश्वार हो रहा था। दूसरी जानिब घंटी अभी तक जा रही थी। प्लीज़ अल्लाह ताला, प्लीज़। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अस्सलामुअलैकुम। इसी लम्हे फ़ोन उठा लिया गया। कौन? उस्मान अंकल, वो तेज़ी से बोली। नहीं, मैं उनका बेटा सफ़ीर। वो जो भी था ज़रा चौंका। मैं हया बोल रही हूँ, हया सुलेमान। मैं उस्मान अंकल के साथ आई थी, इत्तेहाद एयरलाइंस, सबांजी यूनिवर्सिटी एक्सचेंज स्टूडेंट। वक्त कम था और वो उसे तारुफ में ज़ाय नहीं कर सकती थी। क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? नहीं, मुझे उन लोगों ने अगवा कर लिया है। यहाँ पर कोई कमरा है, मैं उसमें बंद हूँ। यहाँ 6-7 और लड़कियाँ भी हैं। प्लीज़ किसी से कहें मेरी मदद करे। एक मिनट, मुझे बताएं कि आप किस जगह पर हैं। कोई आइडिया है आपको? किसी खिड़की वगैरह से बाहर देख सकती हैं? हाँ, यहाँ बाहर समंदर है। मुझे एक फेरी नज़र आ रही है और उधर एक पुल है। बास्फोस ब्रिज नहीं है ये। राब्ता कट गया। उसने बौखलाकर स्क्रीन को देखा और फिर इस बारीक जर्द से झलकते मंजर को। उसने बास्फोस ब्रिज कह दिया था, जबकि वो बास्फोस ब्रिज नहीं था। वह पहचानी थी, ये सुल्तान अहमद ब्रिज था, शहर के ये दोनों हिस्सों को मिलाने वाला दूसरा पुल। उसने अपनी लोकेशन ही गलत बताई थी। अब वो बेबसी से मोबाइल को देखे गई। बैलेंस ख़त्म हो गया था। अब वो कॉल रिसीव करने से भी कासिर थी। दरवाजे पे आहट हुई, ताला खुलने की आवाज़। उसने जल्दी से फ़ोन क्लच में डालकर उसे बंद किया और गर्दन एक तरफ ढलकाकर आंखें मूंद ली। दरवाज़ा भारी चरचराहट के साथ खुला। कोई अंदर आया। उस पर झुककर उसकी हथकड़ी चाबी से खोली और फिर उसे बाजू से किसी जानवर की तरह घसीटते बाहर ले जाने लगा। उसके लबों से बेख्तियार चीख निकली, कराह निकली। चलिए जी, एपिसोड यहीं पे ख़त्म होती है। उफ, हमारी हया तो अगवा हो गई है, किडनैप हो गई। देखते हैं कैसे इस मुसीबत से निकलती हैं। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक का लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।